اللہ پاک بس ہمیں آج کی رات کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے، ہم ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کی آج کی رات کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بس اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی خاص عنایتوں سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہم دیکھنے سننے والے جتنے عاشقان رسول ہیں، کاش آج کی رات سب بے حساب ہم بخشے جائیں، بخشے جائیں، بخشے جائیں، ہماری بس بخشش ہو جائے۔ ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مبارک پر نہ دیکھا، تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ بقیع پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرمایا۔ بس اس رات قبیلہ بنو کلب بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا۔ بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے یہ لوگ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائی، بکری کے جسم کے بال کتنے ہوتے ہیں ہمیں کیا پتہ؟ جسم میں جتنے بال ہوتے ہیں کون ان کی گنتی کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا آج کی رات ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی مغفرت کرتی۔ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں بھی تیرے ان بندوں میں شامل کر دے جن کی تو بخشش کر دے گا، ہمیں بھی تیری مغفرت اور بخشش کا حصہ عطا ہو جائے۔ مولا آج کی رات ہم محروم نہ رہے۔ آج چھٹکارے کی رات ہے، کاش گناہوں سے بھی ہمیں چھٹکارا نصیب ہو جائے، برائیوں کی عادت سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ دل میں آج کی رات، خاص آج کی رات ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے خوف خدا والے بزرگ تھے، اسلام کے پہلے مجدد ہیں، فاروق ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی زوجہ، بچوں کی امی، آپ کی وائف سے آپ کی عبادت کا حال پوچھا گیا کہ ان کی عبادت کیسی تھی؟ کہنے لگی وہ اور لوگوں سے بڑھ کر تو نماز وضو کی کثرت نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ کے خوف سے کانپنے والا بھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر اللہ پاک کا ذکر کرتے تو خوف خدا کی وجہ سے چڑیا کی طرح پھڑ پھڑانے لگتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوتا کہ ان کا دم گھٹ جائے گا اور لوگ صبح کو اٹھیں گے تو خلیفہ سے محروم ہو گئے۔ اتنا خوف خدا کہاں لوگوں میں، لوگ صرف نہیں، یہ بات آپ کی زوجہ بند کمرے کی بات، بستر کی بات، جہاں آپ آرام فرماتے تھے وہاں پر آپ کا خوف خدا کا یہ عالم ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب کاش آج کی رات ہمیں بھی ایسا خوف نصیب ہو جائے، خوف خدا نصیب ہو جائے جو ہمیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ ہم آج کی رات سدھر کر جائیں، بس یہ نیت بنانی چاہیے کہ بڑی نصیبوں سے ہمیں آج کی رات زندگی میں کہاں جانے کتنی شب برات ہم گزار چکے، کئیوں کی 40ویں شب برات ہوگی، کئیوں کی 50ویں شب برات ہوگی، کئیوں کی 15ویں 17ویں شب برات ہوگی، کئیوں کی 60 70ویں شب برات ہوگی، لیکن اگر دیکھیں تو ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی، ہم بدل نہیں، ہم نیک نہیں بنتے، ہمارے اندر وہ خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، موت کی یاد کی وہ کیفیت نہیں آتی، قبر و حشر کی وہ باتیں ہمیں یاد نہیں، ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے آگے کی تیاری والی طبیعت نہیں بن پا رہی، نمازی نہیں بن پا رہی، نیک نہیں بن پا رہی، اخلاق ہمارے اچھے نہیں بن پا رہے۔
موت ہمارے پیش نظر ہے، لمبی لمبی امیدوں نے ہمیں گھیر کر رکھا۔ کاش ہمیں قبر کا احساس ہو، اس اندھیری قبر کا احساس ہو جس میں ایک نہ ایک دن ہمیں اترنا پڑے۔ اللہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک ساتھی سے ارشاد فرما رہے تھے، میں غور و فکر میں رات بھر جاگتا رہا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں غور و فکر میں رات بھر جاگتا رہا۔ اس سے پوچھا کس چیز کے متعلق آپ غور و فکر فرما رہے تھے؟ فرمایا اگر تم میت کو 3 دن بعد اس کی قبر میں دیکھو تو تمہیں اس کے ساتھ ایک طویل عرصے تک مانوس رہنے کے، اس کے ساتھ تعلقات اور جان پہچان رہنے کے باوجود اس سے وحشت ہونے لگی۔ اور اگر تم اس کے گھر یعنی قبر کو دیکھو جس میں کیڑے پھر رہے ہوں، پیپ جاری ہوں، کپڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہوں، کیڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہوں، بدبو بھی آ رہی ہو، اس کا کفن بوسیدہ ہو چکا ہو، جبکہ پہلے وہ خوبصورت، اس کی خوشبو اچھی تھی اور کپڑے بھی صاف۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک آئیں اور آپ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ جب آپ کو ہوش آئے تو دیکھا کہ آپ کی زوجہ رو رہی ہے۔ پوچھا کیوں روتی؟ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کی یا امیر المومنین، دنیا کی رخصتی اور ہم سے جدائی کے خیال نے مجھے رلا دیا۔ فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو گرنے لگے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو پکڑ کر گرنے سے بچا لیا اور کہا ہم آپ کے بارے میں اپنے دل کی کیفیات کو پوری ترجمانی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا تو آپ کی زوجہ نے ان کے چہرے پر پھر پانی ڈالا اور آواز دی یا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، تو گھبرا کر اٹھ گئے۔ یعنی پھر نماز کی طرف آپ نے رخ کیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ غور و فکر کی عادت کاش ہمیں بھی اس کا کچھ احساس نصیب کہ ہم بھی قبر کو یاد کریں۔ ہمارے آس پاس کے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں اور گھر پر موجود ناظرین میں سے کوئی ایسا گھر ہو یا حاضرین میں سے کسی کا کوئی ایسا گھر ہو جس سے کبھی کوئی میت نہ ہو، کوئی جنازہ نہ نکلا، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال نہ ہوا۔ آج کئی ایسے گھر ہوں گے نہ جس میں دادا ہے، نہ دادی ہے، نہ نانا ہے، نہ نانی ہے۔ کئی ایسے ہوں گے جن میں نہ والد ہے نہ والدہ ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں، بلکہ کئی ایسے ہوں گے جن میں والد اور والدہ تو موجود ہوں گے لیکن جوان بیٹا رخصت ہو چکا، شوہر ہوگا بیوی مر چکی ہوگی، بیوی ہوگی تو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی ایسا کہ جس کے گھر سے جنازہ نہ ہو؟ نہیں، جنازہ جنازے دیکھے ہیں، قبرستان ہم گئے، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مردوں کو قبر میں اترتے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے، ہمارے سامنے جو مردے کو قبر میں لٹا جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر آخری دیدار کر لیا۔ لائنیں لگتے بعض اوقات آخری دیدار ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی یہ یاد رہا تھا کہ کبھی میں بھی اسی کی طرح قبر میں لیٹا ہوا ہوں، میرا بھی سب کچھ چھوٹ چکا ہوگا، نہ میرا گھر ہوگا نہ میرے کپڑے ہوں گے وہ جو میں نے دن رات اپنے لیے خریدے تھے، وہ کار جو میں نے بڑے ارمان
جنازوں سے نہیں تھی، وہ کار تو میری گھر کی پارکنگ میں رہ گئی، مجھے تو جنازے کے میت کی بس میں لا کر یہاں پر دفنایا جا رہا ہے۔ ہم نے کئی جنازے دیکھے پیارے اسلامی بھائیوں، کئی میتیں دیکھی ہیں، ہم کئی دفعہ اپنے گھروں میں فوت شدہ لوگوں پر روئے، مگر کبھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ اللہ اگر ہمیں اپنی موت یاد آ جاتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی قریبی ساتھی کو لکھا، اگر تمہیں دن یا رات میں کسی وقت موت کو یاد کرنے کا شعور مل جائے تو دنیا کی سب فانی اشیاء تمہیں ناپسند اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی چیزیں محبوب ہو جائیں گی۔ اتنی مختصر سی نصیحت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگر صحیح معنی میں موت کی یاد ہمیں نصیب ہو جائے، مرنا ہمیں سمجھ ذہن میں آ جائے کہ مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹسٹ پھولوں کی یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، کسی سے سکندر صفات ہے بہارا، پڑا رہے گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، پڑا رہے گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، تجھے ہر گلے کی کیا کیا نہ نصرت ستارہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے پارا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا رہا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا رہا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، کوئی دل میں سرا اجل ہے، ارے وہ چھانی چھانے والے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یعنی موت سے ڈرو کیونکہ اس کے پہلے کے معاملہ شدید اور بعد کے شدید تر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے، کسی نے عرض کی یا امیر المؤمنین یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا ابھی ایک قبر نے مجھے پکارا اور کہا اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے
کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور وہ کہنے لگی جب کوئی اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ فرق ہوا، یعنی کچھ ہچکیاں کم ہوئی تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا، اس کا جوان بوڑھا ہوگا، اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت کرنے والے، کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے، کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ پاک کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے جس سے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گھرے میں اتار کر دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سب بھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہو۔ کاش مجھے یقین ہوتی کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہو گیا۔ پھر حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے آپ رخصت ہو۔ کاش ہمیں اس قبر کو کوئی احساس ہو جائے۔ موت حقیقت کی نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش۔ موت، قبر، کب کس پر کب اندھیری۔ آقا فرماتے ہو قبر جنت کے باغوں میں سے بات ہے، جہنم کے گھروں میں سے گھر۔ اللہ ہم نہیں جانتے ہماری قبر کا کیا ہے، ہمارے نامہ اعمال پر دیکھتے ہیں، ہم اپنی ابھی کی زندگیاں دیکھتے ہیں، ہم اپنی کے شب و روز دیکھتے ہیں، ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہماری حالت اچھی نہیں ہے۔ نماز قضا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ نماز قضا ہو گئی۔ جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، دل آزاریاں کرتے، حق تلفیاں کرتے، لوگوں کے دل دکھاتے، لوگوں پر ظلم کرتے، یتیموں اور بیواؤں کا مال کھا جاتے، وارثوں کا مال کھا جاتے، رسوا کرتے لوگوں کو، ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو، ڈیگریڈ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کی برائیوں کی تشہیر کرتے ہیں، جبکہ ان کی تشہیر کرنا، ان کی برائیوں کو عام کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا، ہم ان کی بھی تشہیر کرتے ہیں۔ ہم کیا نہیں کرتے یہ بتائیے؟ ماں باپ کو آج ہم ستاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں، علم دین سے ہم دور ہیں، فرض علم سے ہماری دوری دیکھنے جیسی ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک تعداد داڑیاں بنڈاتی ہے، ایک مٹھی سے گھٹاتی ہے، حرام جہنم میں لے جانے والا کام۔
جن کتنے گناہ، تکبر، غرور، حسد، چگلی، تہمت، بہتان، کتنے گناہ ہیں، کتنی برائیاں، کتنی خرابیاں ہمارے اندر، مگر حقیقت اگر بات کرو تو جیسے احساس، اچھا اگر اس طرح کی کوئی بات سنے، اس طرح کا بیان سنے، فیلنگ ہوتی ہے سم ٹائم. فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں میں، گانے باجے سنتا ہوں، کان میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سنتا ہوں، رات رات بھر فلمیں دیکھتا ہوں، رات رات بھر گانے سنتا ہوں، گاڑی میں بیٹھتا ہوں، میرا کام ہی میرا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے گانے سننا ہوتا ہے، آفس میں میرے میوزک بجتا ہے، میں خود سب چیز میں انوالو ہوں، میں مزے لیتا ہوں، میں پارٹیاں کرتا ہوں، میں ان شادیوں میں جاتا ہوں جن شادیوں میں مجھے پتہ ہے کہ ناچ گانا خوب دم دھڑکا ہوگا، خوب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، سب کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، میں سب کر رہا ہوتا ہوں، یہ احساس، یہ اس طرح کے بیان میں یاد آتا ہے. شراب پینے والا کو یہ نہیں پتا میں شراب پی رہا ہوں، جھوٹ بولنے والے کو نہیں پتا میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیا جوئے کھیلنے والے کو نہیں پتا میں جوا کھیل رہا ہوں، پتا ہے. اور اس طرح کی راتیں جب نصیب ہوتی ہیں اور عاشقان رسول کی کو صحبت نصیب ہوتی ہے اور اس طرح کا کوئی بیان یا اس طرح کا کوئی ماحول ملتا ہے تو احساس ہوتا ہے، ہاں احساس ہوتا ہے. بات بھی ٹھیک ہے، نزاع، قبر، موت، قیامت، عذاب، اللہ کی ناراضگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی، کیا ہو، مگر جہاں ہوتے وہیں ہوتے، کوئی خاص فرق ہماری طبیعتوں میں آتا نہیں، کیونکہ ہم سیریس، سنجیدہ، ہمارے اندر صحیح معنی میں اللہ کا خوف پیدا نہیں. ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ جو گناہ ہے نا، گناہ ان کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے، ذرا اس کو دل کے کانوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، دل کے کانوں سے سنیے اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم کی 4 جلد میں جو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جانا ممکن ہے، اور بندے کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کے سبب پہنچتی ہے. آج کتنی پریشانیاں دنیا میں ہمارے ساتھ، گھر کی، ذات کی، کاروبار کی، یہ وہ پتہ نہیں ہزار قسم کی مشکلات، پریشانیاں، آل میں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں، جسم میں، جان میں، نہ جانے کتنی ہمارے پاس یہ داستانیں ہیں اپنی ذات کی، اپنے گھر کی. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعض خطاؤں کے سبب انسان دنیا ہی میں امتحان میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات خطاؤں کے سبب بندے پر رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے اور اس کے دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. کسی بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں احیاء العلوم کی 4 جلد میں، ایک بزرگ فرماتے ہیں لعنت یہ نہیں کہ چہرہ سیاہ ہو جائے، یعنی چہرہ کالا ہو جائے اور مال کا نقصان ہو، بلکہ لعنت یہ ہے کہ انسان ایک گناہ کو چھوڑے اور اسی جیسے یا اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے. کیسی برت والی بات، کتنی برت. امام غزالی لکھتے ہیں در حقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا، کیونکہ لعنت کا معنی ہے پھینک دینا اور دور کر دینا، اور جب انسان کو نیکی کی توفیق نہ ملے اور اس کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اور خیر کی توفیق سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہے. ہر گناہ اپنے سے بڑھ کر گناہ کی دعوت دیتا ہے اور نتیجتاً انسان علماء کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے.
جو گناہوں سے دوری کا باعث ہوتا ہے۔ علماء کی صحبت، علماء حق، علماء اہل سنت، عاشقان رسول علماء کی جو صحبت ہے، امام غزالی فرماتے ہیں یہ گناہوں سے دوری کا باعث ہوتا ہے۔ آج ہماری بڑی تعداد علماء سے دور ہے، ان عاشقان رسول علماء کے قریب نہیں بیٹھتے، ان کے پاس ہی جاتے، بلکہ ایک پری پلان منفی پروپیگنڈا کر کے ہمیں ان مقدس ہستیوں سے دور کیا جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ آگے لکھتے ہیں نیز صالحین کی مجالس میں، نیک لوگوں کی مجالس سے بھی محروم رہتا ہے ایسا شخص، بلکہ ایسے شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تاکہ نیک لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی نحوست، گناہوں کی نحوست جو دنیا میں ملتی ہے بندے کو، نیک لوگوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اچھا ایسی نحوست ہوتی ہے، ایسے کو بلا بھی نہ، آؤ ذرا نیکوں کی صحبت میں، نہیں آئے گا، یہاں نکل جائے گا، وہاں نکل جائے گا، دوستوں میں نکل جائے گا۔ یہ عبرت والی بات، اگر بندہ سنجیدگی کے ساتھ سوچے تو صحیح، یار یہ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا، میں بھی ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں پڑ جاتا ہوں، مجھ سے بھی گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے۔ مجھے بھی جب کسی نیک مجلس میں، صالحین علماء کی مجالس میں، نیک لوگوں کی مجالس میں، عاشقان رسول کی صحبت میں، اجتماعات سے بلائے جاتا ہے، میرا دل نہیں لگتا، میں نہیں آتا، میں ادھر نکل جاتا ہوں، ادھر نکل جاتا ہوں۔ تو سوچے اس میں ہے کیا؟ آخر یہ آ کر بیٹھ گیا، وہ آ کر بیٹھ گیا، یہ رو رہا ہے، وہ بلک رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے، وہ دعائیں کر رہا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کو ذکر میں مزہ آ رہا ہے، میں کیوں نہیں مسجد میں جا پا رہا، میں کیوں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں پا رہا، میں یہاں آ کر بھی کیوں یہاں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، مجھے کیا بات، کیا ہو گیا ہے میرے دل کو؟ مجھے گھر سے کہا جاتا ہے اجتماع میں جاؤ، مجھے گھر سے کہا جاتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ، مگر میں چلا جاتا ہوں دوستوں کے پاس، معاذ اللہ کوئی چرسی ہو جاتا ہے، کوئی موالی ہو جاتا ہے، کوئی ہیرونچی ہو جاتا ہے، کوئی شرابی ہو جاتا ہے، کوئی جواری ہو جاتا ہے، کوئی عورتوں کے پیچھے لڑکیوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، طرح طرح کی برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ جو میں جو کہہ رہا ہوں اور جو محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ مجھے تو نہیں کہا جا رہا، امام غزالی نے میری تو کلاس نہیں لی ہے، مجھے تو نہیں سمجھا رہے امام غزالی، میں نے امام غزالی کی باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے صاحب بھائیو، یہ رجوع کرنے کا وقت، توبہ کرنے کا وقت ہے، یا اللہ معاف کر دے، میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں نیک اجتماع میں جانا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، پرہیزگار بننا چاہتا ہوں، تیری پسند کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ معاف فرما دیتا ہے پیارے صاحب بھائیو، ہاں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی ہو اس سے بخشش طلب کرنے والا، اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے میرے پیارے صاحب بھائیو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری بے حساب مغفرت فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک نیکی کرنے والا بنائے۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے، میرا گدھا جب عجیب و غریب حرکت کرنے لگتا تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ میرے گناہوں کی دنیا میں آنے والی پریشانیوں پر یہ اللہ کے نیک بندے عاجزی، ان کے عاجزی والے ورڈ ہیں، یہ عاجزی کیا کرتے ہیں، ہمیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کی سزا اپنے گھر کے چوہے میں بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، یہ ان کی عاجزی ہے۔ ہم ہزار قسم کی مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، نہیں اس کی وجہ سے ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے ہوگا، اس نے کچھ کرا دیا تھا، اس نے کچھ بول دیا تھا، اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ ارے اللہ کے بندے اپنے گناہوں پہ یاد کرو، پھر کہتے نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات کر دی یار، نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے، یہ کہو ایسی کون سی خطا ہے جو مجھ سے نہیں ہوئی ہے۔ ہر طرح کی خطاؤں میں، ہر طرح کی برائیوں میں، اخلاقی خرابیوں میں ڈوبے ہوئے ہم، اور ہمیں ہمارے گناہ یاد نہیں آ رہے، ہمیں ہماری خطا یاد نہیں آ رہی، تمہیں گالی دینا تمہارا یاد نہیں آ رہا، غیبتیں کرنا تمہیں یاد نہیں آ رہا، گانے باجے سننا یاد نہیں آ رہا، فلمیں ڈرامے دیکھنا یاد نہیں آ رہا، یہ بدکاری کرنے والوں تمہیں تمہاری بدکاری یاد نہیں آتی، یہ شراب پینے والوں تمہیں تمہاری شرابیں یاد نہیں آتی، یہ ماں باپ کو ستانے والوں تمہیں ماں باپ کو ستانا یاد نہیں آتا، اس رشوت کا لین دین کرنے والوں تمہیں رشوت یاد نہیں آتی، یہ سود کھانے اور کھلانے والوں تمہیں یہ غلیظ گناہ تمہیں یاد نہیں آتا، شرابیں بیچنا یاد نہیں آتا، جوئے کنڈے چلانا یاد نہیں آتا، ظلم کرنا یاد نہیں آتا، ظلم کی سرپرستی کرنا تمہیں یاد نہیں آتا، نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔
کیسی عجیب و غریب بات کی آپ نے کہ نہ جانے سے کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. فجر اوندھے منہ بستر پر پڑے سوتے رہے, فجر قضا کر دی, نہ جانے سے کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. داڑیاں منڈ رہے ہو, ایک مٹھی سے گھٹا رہے ہو, نہ جانے سے کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. لوگوں کی دل آزاریاں کر رہے ہو, ظلم و ستم کر رہے ہو, نہ جانے سے کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. ذرا سوچئے کیسے بے باکی ہے یہ. ہم پر جو مصیبت پریشانی آتی ہے اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے میرے کس گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, نہیں فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے, فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. امام غزالی لکھتے ہیں حدیث مبارک میں ہے, یعنی زندگی میں تم جن باتوں کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یعنی بندہ جب اپنی خواہش کو میری عبادت پر ترجیح دیتا ہے تو میں اسے کم سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات, اپنی دعا, مناجات دعا کو کہتے ہیں, اسے میں اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دوں. اللہ کی جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کو ہنستے دیکھ کر فرمایا, اگر تم لذات کو مٹا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو تو وہ تمہیں اس چیز سے باز رکھتی جس میں تمہیں مشغول دیکھ رہا ہوں. پھر فرمایا یعنی لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. کاش ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی سعادت ملے اور ہم اس چیز کو سمجھیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتاؤ. حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین, موت ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی. اس کی ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی. پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کچھ باہر آ جائے, کچھ باقی جسم میں باقی رہ جائے. ہائے کیسی مثال دے کر بتایا کیسی ہے یہ موت کی سختی. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں داخلہ آسان ہے مگر یہاں سے جانا آسان نہیں ہے. موت کے وقت ایک نازک لمحہ محافظ فرشتوں کو دیکھنے کا جزا کے حضرت سیدنا وہیب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے, ہمیں یہ خبر ملی ہے جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے. اگر وہ آدمی نیک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر ہے, تو نے ہمیں بہت سی بہترین مجالس سے بٹھایا اور بہت ہی نیک کام لکھنے کو دیے. اور اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے, تو نے بہت ہی بری مجالس میں ہمیں بٹھایا اور گناہوں بھرا اور فحش کلام سننے پر مجبور کیا. اللہ تجھے بہتر جزا نہ دے. اس وقت انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے کسی چیز کو نہیں دیکھتا. کتنی عبرت ہے اس بات کی, کتنی عبرت. اگر ہم یہ بات ایک بار پھر سوچیں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ محافظ فرشتے جو ہیں کرام الکاتبین ان کے تعلق سے سوچیں اور ہم اپنی بری مجالس کے بارے میں سوچیں, ان گناہوں کے بارے میں سوچیں, ان باتوں کے بارے میں سوچیں جب کرتے ہیں انہیں لکھنا پڑتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور موت کے بعد ان کا کلام کیا فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے گناہگار کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے.
اس وقت اگر ہمارے ساتھ یہ حال ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے تجھے جزائے خیر نہ دے، تو نے بہت ہی بری مجالس میں ہمیں بٹھایا. ایک گناہوں بری مجالس میں بیٹھنے والوں عبرت حاصل کرے، جہاں غیبتیں ہوتی ہیں، چغلیاں ہوتی ہیں، فحش باتیں ہوتی ہیں، ناچنا گانا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. شادی بیاہ عجیب و غریب حال ہو گئے شادی بیاہ کا. گھر کی لڑکیاں نچائی جاتی ہیں، گانے بازے ہوتے ہیں، جوا ہوتا ہے، شرابیں ہوتی ہیں، فحش قسم کی ننگی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. عجیب و غریب حال ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے، تو نے بہت ہی بری مجالس میں اور گناہوں بھرا فحش کلام سننے پر مجبور کیا. کیا تجھے مجبور کیا؟ اللہ تجھے بہتر جزا نہ دے. اس وقت انسان کی آنکھیں کھلی. اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں بھرے ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سبھی کو قیامت کے ہوش ربا حالات پر غور کرنا چاہیے اور گناہوں سے باز رہتے ہوئے نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی قدر محسوس ہوگی. چنانچہ حضرت عبداللہ محمد بن احمد انصاری علیہ رحمت باری اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت کے روز ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار بیٹا نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت برا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت سے گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کیجیے، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے. باپ کہے گا، میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں ابھی اس چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو. اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسان یاد دلا کر یہی مطالبہ. تو بیٹا جواب دے گا، آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے. یوں ہی ایک شوہر بھی اپنی بیوی سے کہے گا، کیا میں تیرے ساتھ اس نے سلوک نہ کرتا تھا، میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے میں نجات پا جاؤں. بیوی جواب دے گی، آپ نے ایک ہی چیز مانگی ہے، لیکن میں بھی اسی طرح ڈرتی ہوں جس طرح آپ ڈرتے ہو. حضرت سیدنا حسین بن ایاس فرماتے ہیں، بروز قیامت ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے، میرے نام کیا میرا پیٹ تیرے لیے جائے قرار نہ تھا؟ کیا میرا سینہ تیرے لیے دودھ کا مشکیزہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لیے آرام دہ نہ تھی؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہے گا، کیوں نہیں امی جان؟ ماں بولے گی، آج میں گناہوں کے بھاری بوجھ تلے دبی، تو ان میں سے صرف ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لے. بیٹا انکار کرتے ہوئے کہے گا، امی جان چاہیے، کیونکہ مجھے تو خود اپنے گناہوں کی فکر پڑی ہے. اللہ آج بندہ غور کرے، باپ غور کرے، بیٹا غور کرے، شوہر غور کرے، بیوی غور کرے، ماں غور کرے. آج ہم ایک دوسرے کے لیے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. والد اپنے اولاد کے لیے گناہ کرنے پر تیار ہے، اولاد ماں باپ کے لیے گناہ کرنے پر تیار ہے، شوہر بیوی کے لیے گناہ کرنے کے لیے تیار ہے، بیوی شوہر کے لیے گناہ کرنے کے لیے تیار ہے. مگر قیامت کے دن تو کوئی بھی ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا.
قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. کس قدر عبرت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس میں کس قدر حقیقت ہے، کتنی ریئلٹی ہے ہماری زندگی کی، کتنی ریئلٹی ہے. آج ہم اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے، مگر کر کے اولاد ہی ایک گناہ کا نہ بوجھ اٹھائے گی نہ ایک نیکی دے گی. اللہ اللہ اللہ. تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے بھائی، کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے یہ گناہ کریں. ویسے ہی ضرورت نہیں ہونی چاہیے گناہ کرنے کی، عادت ہی نہیں ہونی چاہیے اللہ کرے گناہ کرنے کی. مگر یہ اتنا عبرت والا مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. کوئی حساس دل و دماغ رکھنے والا ہو تو کہ میں کس وجہ سے اپنی وجہ سے نہیں کرنا، اپنے لیے کرنا نہیں کسی اور کے لیے کرنا، کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت بچائے گی، اس کے پیارے حبیب کی شفاعت بچائے گی. ہم اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں، اس کے حبیب کو راضی کرنے والا کام کریں، اس کو راضی کرنے والی عادت اختیار کریں. اللہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم پھنس جائیں. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ایک کنیز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، علی جان میں نے خواب میں عجیب معاملہ دیکھا. آپ نے دریافت فرمایا، یعنی پوچھا کیا؟ وہ کہنے لگی میں نے دیکھا کہ جہنم کو بھڑکایا گیا اور اس کو پل صراط رکھ دیا گیا. پھر عمومی خلیفہ کو لایا گیا. سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اس پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا. وہ پل صراط پر چلنے لگا، لیکن افسوس وہ تھوڑا سا چلا کہ پل الٹ گیا اور وہ جہنم میں گر گیا. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا پھر کیا ہوا؟ کنیز نے کہا پھر اس کے بیٹے کو لایا گیا، وہ بھی اسی طرح پل صراط پر پار کرنے لگا. پل صراط کو پار کرنے لگا، اچانک پل صراط پھر الٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا گیا. آپ نے سوال کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، اس سے بھی حکم ہوا کہ پل صراط سے گزرو. اس نے بھی چلنا شروع کیا، لیکن یک وہ بھی دوزخ کی گہرائیوں میں گر گیا. آپ نے پوچھا مزید کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا ان سب کے بعد آپ کو لایا گیا. کنیز کا چھوٹنا سنتے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خواب سے دعا کر چیخ ہمارے اور زمین پر گر گئی. کنیز نے جلدی سے کہا امیر المومنین رحمان عز و جل کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پوری صراط پار کر لیا، لیکن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے کنیز کی بات نہ سمجھ پائے، کیونکہ آپ پر خوف خدا کا ایسا غلبہ طاری تھا کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگے. پیارے اسلامی بھائیوں، حالانکہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت رہی، پھر بھی آپ نے دیکھا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے پل صراط پر گزرنے کے معاملہ میں کس قدر حساس تھے. واقعی پل صراط کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے. پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہے اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوگا. خدا کی قسم یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہی پڑے. اے اللہ تجھے پیارے آقا کے رب سنیم کی صداؤں کا واسطہ ہمیں پل صراط سے خیر و عافیت کے ساتھ گزرنا ہے. یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط آفتاب نور الہدا کا ساتھ یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط آفتاب
اس میں عاشقان رسول کی صحبت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ کو بتاؤں دنیا بھر کا یہ حال ہے، خود ہم اپنے گلی کوچوں کا حال دیکھیں، یعنی مائیں اس وقت بہت پریشان، میں آپ کو بتاؤں والد بھی پریشان کہ بچوں کو کیسے بچائیں، اپنے نوجوان بچوں چھوٹے بچوں کیسے بچائیں۔ کوئی ویڈیو گیم کی تباہ کاری میں، جی ہاں ویڈیو گیم کے ذریعے بھی کافی تباہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، کافی تباہی، فلمیں ڈراموں کے ذریعے، گانے باجوں کے ذریعے، یہ تو گھر کے اندر جو نیٹ اور ٹی وی اور اسکرین کے ذریعے جو تباہی آئی ہوئی ہے، اللہ کی پناہ، بچیاں بچے بڑے سب کے معاملے میں ماں باپ پریشان ہیں، بچے ماں باپ کے معاملے میں پریشان ہیں، ہوگا کیا؟ عجیب سا حال۔ اس کیفیت میں جب گلی کوچوں کی بات کرتے ہیں تو گلی میں جاؤ تو دوستوں کی صحبت، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں میرے نوجوان اسلامی بھائیوں میں بالخصوص آپ سے درخواست، آپ چاہے یہاں ہیں یا کہیں بھی ہیں، یا فیضان مدینہ میں دنیا میں کہیں بھی ہیں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے، ایسا نہ ہو کہ اس گلی کوچوں میں پڑے ہوئے جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان برائیوں میں پڑھ کر کہیں ہم اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کر بیٹھے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچائے، کیونکہ گلی گلی اس وقت جو برائیاں پھیل رہی ہیں، ایک بہت بڑی برائی جو ہمارے یہاں پھیل چکی ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، وہ نشے کی عادت، یعنی مائیں فریادیں کر رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ کریں۔ تو میں پہلے تو والدین سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رکھیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ پریشان ہے، ماں باپ بھی پریشان ہے، دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کے والدین کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں، ماں باپ پریشان ہیں۔ اس پریشانی میں ماں باپ سے درخواست کروں گا کہ شروع سے ہی آپ اپنے بچوں کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول اختیار کریں۔ مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، والد اپنے ساتھ اپنے سمجھدار بچوں کو اجتماع میں لے کر آئیں، مسجد میں لے کے جائیں، نماز با جماعت کی طرف لے کے جائیں۔ ہم کریں گے، ہم کوشش کریں، ہم نے ہمارے بچوں کو گلی کوچوں اور محلوں میں اور مختلف انداز سے ان کے حوالے کر دیا، یا جن اداروں میں ہم پڑھا رہے ہو ان اداروں کا حال آپ دیکھ لیجیے، کوئی ڈھکی چھپی بات میں کر بھی نہیں، نہ گھر کے اندر اسکرین کے ذریعے بچہ محفوظ، نہ گھر کے ماحول میں ایسی کوئی بات، نہ تعلیمی اداروں میں ایسی کوئی بچت کی صورت، نہ گلی کوچوں میں بچت کی صورت۔ اب آپ بتائیے کہ پھر بندہ کیا کرے؟ ان حالات میں دعوت اسلامی کی قدر اور اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ والد اپنے سمجھدار 10-12 سال کے بچوں کو اپنے ساتھ کم از کم ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں لے جائے، بھائی لے جائے، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں یہ علاج نہیں کرنا، ہمیں یہ کوششیں نہیں کرنی۔ ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، ماشاءاللہ اچھی نیت اپنے بچے کو عالم بنانے کی، بنانا چاہیے، آپ بھی بنے، بچہ بھی بنے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے والا بنے، لیکن آپ نیت تو کرنے کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، مگر اس کو پڑھا کہاں رہے ہیں آپ؟ وہاں تو بچہ عالم اور حافظ نہیں بنتا جہاں پڑھا رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں عالم اور حافظ بنانے کی اور پڑھا ہوا رہے ہیں، یا شاید ہو سکتا ہے کہ عالم اور حافظ بننے کے تعلق اس کو منفی سوچ دی جا رہی ہو یا اسے دور ہو رہا ہو۔ تو جو پروڈکٹ آپ دینا چاہتے ہیں سوسائٹی کو، یا جو چیز آپ لانا چاہتے ہیں اس کو اس فیکٹری میں تو دیں جہاں پر وہ پروڈکٹ تیار ہوتی ہے۔ حافظ اور عالم دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ میں بنائے جاتے ہیں، یہ بھی ایک عاشقان رسول کا بہترین ادارہ ہے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دعوت اسلامی کا، اور یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو سنت و تربیت کا سلسلہ ہے وہ بھی الحمدللہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو اللہ کی کرو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی اسلامی بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے ہمارے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے۔ تو آج نیت کریں پیارے اسلامی بھائی، اب تو ماہ رمضان بھی آنے والا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی لیں گے، اور انشاءاللہ نیت کریں کہ ماہ رمضان کے پورے ماہ کا اعتکاف کرنے کی نیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ ماہ رمضان کی آمد ہو رہی ہے، تو اس میں ماشاءاللہ قریب آئیں، متقف ہو جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیک اعمال کا جائزہ لیں، تو انشاءاللہ اسے دنیا آخر کی خیر و بھلائی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی۔ اللہ کی رحمت، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اگر سوشل پیجز کا شوق ہے ہی، سوشل میڈیا کا شوق ہے ہی، تو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز کو ڈالیں۔ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کا شوق ہے تو دعوت اسلامی کی ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ دعوت اسلامی دے رہی ہم سب کو مواقع، ایسا نہیں کہ نہیں دے رہی، اور ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح ماشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، خاص طور پر ان دنوں میں صاحب نصاب اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے دعوت اسلامی کے لیے زکوٰۃ جمع کریں۔ خود بھی اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ صاحب نصاب زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں، دعوت اسلامی کو دیں۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے ڈونیشن چندہ کریں، مدنی عطیات جمع کریں، خود اپنا بھی حصہ ملائیں، اللہ کو توفیق دے۔ فطرہ دعوت اسلامی کے لیے جمع کریں، نفلی صدقہ دعوت اسلامی جمع کریں۔ اسلامی بہنیں سب اپنے اپنے جو تنظیمی طریقہ کار اس کے مطابق کریں۔ اللہ نے چاہا تو وقت بھی دیں گے، اپنے آپ کو بھی دیں گے، اپنی اولاد کو بھی دیں گے، علماء بنیں گے، حافظ بنیں گے، ہمارا چندہ، ہمارا ڈونیشن دعوت اسلامی کو جائے گا، تو رب نے چاہا تو اور مزید دعوت اسلامی دنیا بھر میں عام ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ نے شب برات کے حوالے سے ایک زبردست بیان سن لیا۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ شب برات آنے سے پہلے ہم تمام لوگ اپنے گناہ کبیرہ سے اور گناہ صغیرہ سے سچے دل سے، صدقے دل سے توبہ کریں، اور رب تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں کہ ہم آنے والی زندگی سنت رسول کے مطابق اور تیرے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے گزاریں گے، اور بالخصوص نماز پنجگانہ کے عادی بن جائیں گے، اور ہم تمام لوگوں کے ساتھ میں اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کے ساتھ، خصوصاً والدین کے ساتھ میں اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو دوستو، ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں، اپنے فرینڈز میں، اپنے فیملی میں خوب سے خوب پھیلا دیجئے، خوب سے خوب اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔